السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر ان کی طرف سے آئی ہے، ای سی ایل میں ذیلی کمیٹی نے نام ڈالنے کی سفارش کی ہے شہباز شریف صاحب کا۔ السلام علیکم شہزاد صاحب، سنا ہے کہ جب کورٹ نے آرڈر دیا شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی تو پی ایم نے آپ کو سعودی عرب سے فون کر کے کہا تھا پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہیے؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ٹائم وائز دیکھیں تو اس وقت پی ایم صاحب پاکستان میں ہی تھے جس وقت اجازت ان کو ملی تھی۔ تو پاکستان کو فون کیا تھا انہوں نے؟ نہیں، فون یہ پوری ایک سٹوری بنائی گئی ہے، ایسے تھوڑے ہوتا ہے وزیر اعظم صاحب سارا دن ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہونا آگی خبر۔ بات یہ ہے حکومت کو تو اس چیز کی کوئی خاص اطلاع نہیں تھی۔ یہ کیس آبجیکشن میں پہلے لگا ہوا تھا، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ لگا، نوٹسز نہیں ہوئے، کیس کا آرڈر بھی سرو نہیں ہوا، اور جو اتنی ہیسٹ میں سمجھتا ہوں ساری غلطی جو تھی نون لیگ کے وکلاء کی تھی کہ وہ ہیسٹ میں انہوں نے جا کے وہاں بتا دیا جی، کیونکہ کورٹ نے پہلے جو آبجیکشن بھی لگایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کس چیز کے خلاف آ رہے ہیں وہ تو آرڈر تو دکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ آرڈر کی کاپی ہمارے پاس نہیں ہے، آپ حکومت کو بلائیں۔ انہوں نے کہا نوٹس کر دیتے ہیں۔ اب نوٹس کا ٹائم ہی نہیں ہے، یہ کہ جی نوٹس نہیں ہونے جانا ہے بس۔ اچھا، اس میں ان کی یہ تھی بددیانتی یہاں پہ تھی کہ ٹکٹ میرے خیال ہے 5 کا خریدا ہوا تھا اور 8 مئی کو آپ جا رہے ہیں، آپ 2 دن پہلے کیس فائل کر دیتے ہیں، نوٹس ہو جاتا، پتہ لگ جاتا۔ آرڈر لے آئے بلیک لسٹ کا۔ شہباز شریف صاحب جب وہاں لے کے آرڈر پہنچے، پہلی تو بات ہے کہ آرڈر وکلاء کی دوسری بددیانتی، آرڈر سرو کروانا پڑتا ہے متعلقہ اداروں کو۔ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا جو ٹیکنیشین ہے وہ تو نہیں لسٹ اپڈیٹ کر سکتا، اس کے لیے ایک پورا پروسیس ہے، وہ نہیں اپنایا گیا۔ پھر جو آرڈر کو بھی اگر ایک لمحہ دیکھ لیں تو وہ بھی اس میں بلیک لسٹ کا حکم ہے۔ اب اگر وہ بندہ بلیک لسٹ میں ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو نالائکی ہے نا ٹوٹل۔ سو آپ کہہ رہے ہیں نالائکی؟ آپ نے یہ بھی کہا کہ کورٹ نے نوٹسز نہیں کیے، وکیل تو 10 قسم کی ڈیمانڈ کرتا ہے کورٹ میں کھڑے ہو کے، آپ کو لگتا ہے کورٹ نے غلط فیصلہ کیا؟ دیکھیں، کوئی فیصلہ بھی جو ہے نا، ایک اوپر والے کے فیصلے کے، ہر فیصلہ چیلنجبل اپیلبل فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جگہ، میں تو صرف آپ کا ویو جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا کورٹ نے ہیسٹ میں غلط فیصلہ کیا، فیور دی ہے؟ سر میرا یہ خیال ہے کہ کورٹ کا جو فیصلہ اپنی جگہ ہے اور اس کا احترام بھی اپنی جگہ ہے، لیکن جو اسسٹنس ہوتی ہے کورٹ کو دینی ہوتی ہے۔ کورٹ میں ہمارا ایڈورسوریل سسٹم ہے، 2 پارٹیز ہوتی ہیں، دونوں اسسٹنس دیتی ہیں اور کورٹ پھر ریکارڈ دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے۔ اس میں ریکارڈ دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا گیا، یک طرفہ تھا کیونکہ نوٹس ایشو نہیں ہوا تھا۔ اب اس کے اوپر نیکسٹ اسٹیج یہی ہوگی کہ حکومت اس کے اوپر اپنی اپیل میں جائے گی اور بتائے گی کہ جی یہ اس میں اگر ہمیں نوٹس ہو جاتا تو ہم آپ کو باقاعدہ ریکارڈ کے ساتھ اسسٹ کرتے کہ جی سچویشن کیا ہے۔ اس کے بعد جب کورٹ کے سامنے تمام حقائق آتے تو پھر فیصلہ ہو جاتا۔ سر یہ جو شہباز شریف صاحب کو اب یہ تو بڑا واضح ہے کہ حکومت باہر نہیں جانے دے گی، یہ بتائیں کہ آج آپ لوگوں کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس تھا کہ اسے خبریں آئی تھی شیخ رشید صاحب جانے دینا چاہتے تھے شہباز صاحب کو باہر، اختلاف تھا کوئی اندر؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، جو ذیلی کمیٹی ہے کابینہ کی ای سی ایل پہ ڈالنے والی، اس کا تو بڑا ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہوتا ہے۔ جو ایجنسی جس کو بندہ درکار ہے، جو اس کو رکھنا چاہتی ہے، چاہے وہ ایف آئی اے ہے، نیب ہے، اور کوئی پولیس ہو سکتی ہے، وہ اپنا ایک پورا کیس بنا کے بیچتے ہیں کہ جی اس شخص کو ای سی ایل پہ ڈالنا ہے، یہ اس کے خلاف مقدمات ہیں، یہ سٹیجز ہیں، اور لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا ہوتا نا۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہوتا۔ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈالو یا نہیں ڈالو، دونوں صورتیں۔ اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو ہمیں ایک ریزن آرڈر لکھنا پڑتا ہے کہ نہیں ڈالیں، اور پھر اس کو کابینہ سے تصدیق کرانی پڑتی ہے۔ ہمیں جو ہمارے سامنے فیصلہ آیا اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو نہ جانے دے، اور شیخ صاحب اگری کر رہے تھے یونانیمسلی۔ آج پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا یونانیمسلی۔ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے باہر؟ کہتے ہیں کہ جناب کل عمران خان صاحب نے جو بولا، انہوں نے کہا نواز شریف جھوٹ بول کر چلا گیا، اس کے بیٹے باہر، شہباز شریف کا بیٹا باہر، اسحاق ڈار باہر، اس کے بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں، مریم کے 4 بڑے بڑے محل ہیں، ایک دفعہ نہیں بتا سکے پیسہ کہاں سے آیا۔ اب آپریٹو پارٹ، میں حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ پرسنلائز ہوگی بات شریف خاندان کے ساتھ کہ زرداری صاحب کا نام نہیں لیتے اس طرح؟ زرداری صاحب کو تو مجھے یاد بھی نہیں آخری دفعہ نام کب لیا تھا انہوں نے۔ نہیں، ایسے بات نہیں ہے۔ دیکھیں، 2 چیزیں، ایک تو یہ چونکہ اس وقت ٹاپک ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ لوگوں سے مینڈیٹ لے کے احتساب اور انصاف کے نام کے اوپر آتے ہیں تو آپ کے سامنے اگر ایک سچویشن بن جاتی ہے بحیثیت وزیر اعظم کہ ایک طرف نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے ساتھ بڑا پریفرینشل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اور باقی جو لوگ اس وقت اس چیز میں سے گزر رہے ہیں جن کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ اتنی زیادہ رعایت نہیں ہوتی، تو یہ والا جو پرسیپشن ہے یہ آپ انصاف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے ضمن میں آتا ہے۔ نمبر 1 بات یہ ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے، کاشف آپ خود جانتے ہیں پرائم منسٹر کا ذاتی طور پہ، پاکستان تحریک انصاف کا اپنے منشور کے حساب سے احتساب سب سے بڑا اس کا
مین وہ ہے ہمارا کوئی شہباز شریف اور پوری شریف خاندان کے ساتھ کوئی خاندانی دشمنی تو ہے نہیں. ہمارا ان کے اوپر بڑا ایک اسپیسیفک ہے. پاناما اسکینڈل ہم حکومت میں نہیں تھے, حدیبیہ والے کیسز ہم حکومت میں نہیں تھے, ہمارے حکومت میں پارٹی بھی شروع نہیں بنی تھی جب انہوں نے ساری پہلی منی لانڈرنگ کی تھی. تو یہ چیزیں تو پہلے کی ہیں, لیکن ہم تو صرف اس کی جواب دہی کے لیے آئے نا. ECL سے کوٹ نے کہا نام نکالنے, وہ نکل گیا. کورٹ نے کہا بلیک لسٹ سے نام نکالنے, اب وہ نام چلا گیا دوسری لسٹ میں PNIL میں. یعنی یا اس لسٹ میں ہوگا, یہ باہر نہیں جانے دینا اس. نہیں دیکھیں, دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو شہباز شریف کا نام پہلے ECL میں سے نکالا گیا تھا کورٹ کے آرڈر کے اوپر, اس میں جو کورٹ نے 2 گراؤنڈ دی. ایک یہ جی کہ اس کے اوپر مائنڈ اپلائی نہیں کیا گیا جب کابینہ نے فیصلہ کیا, اور دوسری گراؤنڈ اس میں یہ تھی کہ یہ ابھی اس کا انکوائری سٹیج ہے جس کیس میں ان کا نام ECL پر ڈلوایا گیا. ابھی انکوائری ہونی ہے, دیکھا جائے گا. اس اسپیسیفک کیس میں یہ وہی کیس ہے, لیکن اب یہ ریفرنس فائل ہو چکا ہے, مقدمہ چل رہا ہے. اسی مقدمے کے 5 ملزمان مفرور ہیں, درجن سے زائد باقی لوگ ہیں, وہ سارے ECL کے اوپر ہیں. تو شہباز شریف کے ساتھ امتیازی سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیں آپ کا ویو کیا ہے اس پہ؟ شہباز شریف صاحب پہلے بھی سال کے قریب رہ کے آئے ہیں جیل میں. خورشید شاہ صاحب کو تو 1.5 سال تقریباً ہو گیا اندر. حمزہ شہباز سال, 1.25 سال, 1.5 سال کیس چل رہے ہیں. باہر کے ملکوں میں ان لوگوں کو جیل میں رکھا جاتا ہے جن سے آپ کوئی 2 قسم کے, اگر سیریل کلر ہے جو قتل کرتا ہے تو یہ نہ ہو کسی اور کو قتل کر دے, اس کو اندر ڈال دو, یا آپ ریکارڈ ٹیمپر نہ کر دیں اس لیے اس کو ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے. ورنہ یہ کیس فیصلے کے بعد سزا ہو جائے تو لوگ اندر جاتے ہیں, ورنہ باہر رہتے ہیں. ہم پاکستان کا نظام آپ کے خیال میں ٹھیک ہے کہ ڈال دو اندر, 1.5 سال کم از کم فیصلہ ہے نہیں ہے, ریفرنس دائر ہوتا ہے نہیں ہوتا, بہت سی چیزوں میں ریفرنس دائر نہیں ہوئے جس کے اوپر گرفتاریاں 6 مہینے 7 سال کی ہیں. ڈو یو تھنک اٹس اے فیئر سسٹم؟ لیکن 2 چیزیں ہیں. پہلی تو بات ہے یہ جتنی صفات آپ نے بتائی ہیں نا کہ جو ملزمان میں خطرناک میں ہوتی ہیں وہ اللہ کے فضل سے ساری ان کے اندر ہیں, یہ ریکارڈ کی بات ہے. لیکن دوسری میں بات کر دیتا ہوں, ایک مہذب معاشرے میں تو بالکل جس طرح آپ دیکھیں نا لنڈن میں الطاف حسین صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے منی لانڈرنگ کے آفینس کے اوپر, کچھ گھنٹوں بعد ان کو پولیس نے بیل دے دی. ہمارے قانون کے تحت بھی پولیس بیل ہے, لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے آپ نے تفتیش کرنی ہے, ملزم اگر جو ہے باثر ہے بازور ہے وہ تفتیش میں شامل نہیں ہوتا, تعاون نہیں کرتا. اس کی ایک مثال مریم نواز آپ کے سامنے ہے. جب اس کو نیب نے ایک کیس کے اندر بلایا وہ ایک جتھا لے کے پہنچ گئی. نمبر 2 انفلوئنس ہونا. اب اس کیس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, شہباز شریف کے خلاف جو وٹنسز ہیں یا اس پورے کیس میں جو وٹنسز ہیں وہ عام لوگ بھی بہت سارے اس کے اندر ہیں, وہ جن کے نام پہ ٹیٹیاں کی گئی ہیں, ان کی بھی ایک حفاظت یا ان کے اوپر اثر انداز ہونا, انفلوئنس ہونا, یہ بھی ایک اس کے اندر سال بعد باہر آ جاتے ہیں. دیکھیں اب اگر شہباز شریف نے انفلوئنس ہونا تو ابھی بھی ہو جائے گا. دیکھیں میں صرف ایک اصول کی بات کروں گا, لیٹس ٹاک اباؤٹ اصول آلسو. کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے, کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ شہزاد اکبر پر الزام لگایا جائے اور شہزاد اکبر کو سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے؟ ول دیٹ بی اے گڈ تھنگ؟ دیکھیں 2 چیزیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ بھی بہت تگڑے ہوں اور آپ ان لوگوں کو بلی کر سکتے ہوں, ان کو دھمکیاں دے سکتے ہوں. عمران خان صاحب ہیں, دیکھیں وہ تو خود آ کے پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں جی کہ ان کے تو باپ دادا بہت بڑے بدماش تھے, یہ کون ہے, یہ تو خود وہ اس طرح سے کہتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. بات میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ اصول ایک چیز ہے اور گراؤنڈ ریئلٹیز دوسری چیز ہے. پاکستان کے کچھ کیسز کے اندر تو میں سمجھتا ہوں گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہیں جہاں پہ کورٹس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس اسپیسیفک کیس میں کیا ہوگا. جنرلی آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں, اس میں سائنٹیفک مینز بھی استعمال کرنے چاہیے. باہر آپ کو پتا ہو ایک گیگ آرڈر ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک وہ کڑا لگا دیتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا, GPS سے پتہ لگ جائے گا اگر آپ کسی کی ویسینٹی میں جاتے ہیں یا کوئی. تو یہ تمام مینز استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ تو آپ کے جسٹس سسٹم کا ایک وہ ہے, بڑا ایسا ایشو ہے. لیکن جب تک یہ جسٹس سسٹم درست نہیں ہونا, پریفرینشیل ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے, میرا یہ کہنا ہے کسی ایک شخص. میں تو اصول کی بات کریں. دیکھیں کل آج کی اپوزیشن ہمیشہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی, میاں صاحب نے جس قانون کو یہ کہہ کر نہیں بدلا کہ یہ ہمیں نہیں لگتا یہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف, چاہے وہ نیب کا قانون ہو چاہے 62-63 ہو, عموماً انہی قوانین کی زد میں میاں صاحب ہیں. میں تو اصول کی بات کرتے کہ آپ نے اصول بھی ٹھیک کرنے میں, یہ پارٹی واز کنٹیسٹنگ یا جب آپ اپنی کیمپینز کرتے ہیں کہ ہم نظام ٹھیک کریں گے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نظام ٹھیک ہے کہ 2 سال اگر اس آدمی کو آپ اندر ڈال کے اس کے اوپر ریفرنس بھی فائل نہیں کرتے ہیں تو اس کا سال تو آپ اندر ڈال. نہیں, نظام کی درستگی کسی کی گرفتاری اور اس کی جو مدت ہے اس سے تو ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے. اصولی طور پہ ایون ایز پریکٹسنگ لائر اگر آپ مجھ سے پوچھیں, یہ تو بڑا ہائی لائٹڈ کیس ہے نا. یہاں تو مقدمات چلتے ہیں 10 سال چلتے ہیں, لوگوں کی بیلیں نہیں ہوتی, غلط بات ہے. لیکن نظام کی درستگی صرف بیلوں کی حد تک نہیں ہے. نظام کی درستگی یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایک کرمنل ٹرائل ہونا ہے, آپ کے اوپر جو الزام لگ گیا, جب آپ کے اوپر چارج شیٹ فائل ہو نا تو ایک ٹائم ٹیبل آ جانا چاہیے جیسے موضوع معاشروں میں ہوتا ہے کہ بھائی اس کیس کے اندر
مہینہ لگے گا 2 مہینے لگیں گے, اس کو کنکلوڈ کر دیا جائے گا, آئدر ایکویٹل یا کنوکشن. وہ نظام کی درستگی ہوتی ہے جب تمام لوگ ساتھ مل کے بیٹھے. ہم ان کے ساتھ بیٹھے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب بھی نظام کی درستگی کے لیے فیٹف ہم سے کیا چاہتا ہے, نظام کی درستگی چاہتا ہے کہ پہلے آپ کچھ پینل قوانین ٹھیک کریں, پھر پروسیجرل قانون ٹھیک کریں. ایک ان کا بھی گلہ ہے کہ ہمارے ٹرائل بڑے لمبے ہوتے ہیں, فیصلے نہیں ہوتے. جب اس کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ نکال کے اپنے وہی 34 پلتے سر رکھتے ہیں. دیکھیں یہ بات ٹھیک. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.